اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی۔ اب ذرا تھوڑا سا فارماسیوٹیکل کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت ایز آئی لک اراؤنڈ اینڈ آئی ٹاک ٹو سو مینی پیپل، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ خاصی سٹریس میں ہیں، اور اس سٹریس کی وجہ جو میں نے پہلے باتیں کہی ہیں وہ اسی وجہ سے سٹریس میں ہیں، چونکہ وہ تمام کمپنیز جو کہ بڑی مارکیٹ میں ہیں، یعنی جو ٹاپ 50 کمپنیز ہیں جن کے پاس بہت بڑا شیئر ہے، ان کو اپنے شیئر کو بچانا بھی ہے اور اس کو گرو بھی کرنا ہے، اور ظاہر ہے بڑی شدید کمپیٹیٹیونیس ہے۔ اور جو دوسری کمپنیز ہیں جو اس سے باہر ہیں، جو 10% میں کہیں فائٹ کر رہی ہیں، ان میں سے کچھ کمپنیز کا تو سروائیول کا بھی ایشو ہے نا، کہ اگر وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف بزنس جنریٹ نہیں کر سکتے تو پھر آبویسلی وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور وہ یونٹ ان کو بند کرنا پڑے گا یا جو بھی کرنا، بیچنا پڑے گا۔ پلنٹی آف ایڈز ایکچولی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے کئی ایڈز آتی ہیں کہ فلاں فارماسیوٹیکل یونٹ، نام نہیں دیتے اس وقت کو، کہ جی ایک فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹ فروخت کے لیے اویلیبل ہے، اویلیبل فار سیل، ایکچولی اس میں یہ ڈیٹیلز ہیں اس کی، وچ بیسیکلی مینز واٹ۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح سے پراپرٹی والا کام نہیں ہے کہ کسی نے مکان بنایا بیچنے کے لیے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی فیکٹری نہیں لگاتا بیچنے کے لیے، وہ کسی مجبوری میں بیچتا ہے ایکچولی، کہ اس کے پاس کیپٹل ختم ہو گیا، اس کے پاس اس کو رن کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یا اس نے کچھ اس کو شروع کیا بزنس اور وہ نہیں سیٹل ہوا، اور اس کے چونکہ لاسز تو آلریڈی اس کے چل رہے ہوں گے نا پھر، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ اس کی ہو چکی ہوگی پلانٹ پہ، تو اس کے بعد اس میں حوصلہ نہیں ہے مزید، تو دے جسٹ کی ناٹ ڈو اٹ، تو ظاہر ہے پھر ان کی مجبوری ہے، وہ اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسٹریس کا لیول کافی زیادہ ہے، اور آبویسلی وہ اسٹریس کا لیول کمپنی پہ ہے، تو کمپنی تو ایک اٹس اے نان لیونگ تھنگ نا، اصل میں تو وہ اسٹریس لوگوں پہ ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں پہ ہے جو کہ بزنس کو ڈیل کرتے ہیں، وچ مین کہ جو سیلز مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان پہ سب سے زیادہ اسٹریس ہوگی، فالوڈ بائی پروڈکشن، کہ وہ اپنی ایفیشنسی بڑھائیں، کاسٹ کٹنگ کریں، واٹ ایور، اور اس کے علاوہ باقی کچھ ڈپارٹمنٹس پہ پھر اسٹریس ہوگی ڈفرینٹ شکلوں میں انڈائریکٹلی، لیکن اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ دو مین ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جب بھی دوسری بات یہ ہے، یہ نیچرل ہے یہ بھی، کہ جب بھی سٹریس ہوتی ہے تو لوگ پھر شفٹ کرتے ہیں، یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ دیکھیے نا، جہاں جہاں بھی مسائل ہوتے ہیں یا جب جابس کی سٹریس بڑھتی ہے تو پھر لوگ ایک انڈسٹری سے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کے کچھ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے نا میں نے جا کے دکان کھول لوں چھوٹی سی اور اپنا کاروبار شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایون if I opt to open a pharmacy, it's a whole bunch of things that I need to do. ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے ایک انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو یہ ظاہر ہے اس وجہ سے فارماسیوٹیکل والوں کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ اچھا یہ کر کے تو کچھ اپنا کر لیں، فلاں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کی وجہ سے پھر لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اے کمپنی سے نکل کے بی میں چلے جائیں، بی سے نکل کے سی میں چلے جائیں، شاید کسی سٹیج پہ سی سے نکل کے واپس اے میں آ جائیں، یا واٹ ایور، یہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں رول سبھی کا ہے، اس میں پرائمری رول تو آبویسلی انٹرپرینیور کا ہے، جس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کس حد تک سٹریس ڈالے گا۔ تو دیکھیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف سٹریس چاہیے ہوتی ہے پرفارمنس کرنے کے لیے، بٹ when it goes beyond a point تو پھر پرفارمنس کم ہونے لگ جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا جو سینئر مینیجرز ہیں ان کا بھی جاب ہے، جو انٹرپرینیور ہے اس کا بھی جاب ہے، جو HR ہے اس کا بھی جاب ہے، that they should know کہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ بریکنگ پوائنٹ ہے، جہاں پہ سٹریس پرفارمنس بڑھانے کی بجائے پھر پرفارمنس ایک دم سے نیچے گانے لگ جائے گی۔ یہ ابھی اس طرح سے کلیئرلی نہیں ہو رہا۔ پیپل آر بریکنگ اور وہ پھر ایک کمپنی چھوڑ کے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید چلیں 2-4 دن کوئی سکون کا سانس آ جائے گا، وہ 2-4 دن ہی آتا ہے،
چونکہ حالات وہاں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ ایک نیور اینڈنگ چیز ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر مہینے somebody can change a company. It's impossible. There everybody has to stick around for a certain length of time. Even if they want to change تو ایک certain ٹائم کے بعد ہی کریں گے نا، اچانک 2-3 مہینے میں تو نہیں کریں گے ایکچولی. سو یہ ایک ایشو ہے جو چل رہا ہے انڈسٹری میں، جس کا بہرحال کئی ہزار لوگوں پہ کافی امپیکٹ ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سمجھنا چاہیے سینئر مینیجرز کو بھی جب وہ سٹریس دیتے ہیں. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کسی نے کلپ شیئر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کسی انڈیا کا تھا، اس میں 2 مینیجرز کھڑے ہیں اور سامنے ان کی ٹیم کھڑی ہے کوئی 8-10 لوگوں کی، اور وہ یوں کر کے ان سے حلف لے رہے ہیں کہ میں شپت لیتا ہوں کہ میں اس مہینے کے ٹارگٹ کروں گا. شپت کہتے ہیں حلف کو، یعنی میں حلف لیتا ہوں کہ اس مہینے کے ٹارگٹ کروں گا، اور اگر نہیں کروں گا تو فلاں یوں ہوگا اور یوں ہوگا فلاں ہوگا. سو یہ ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک نامعقول سی بات ہے، لیکن ہے اس لیول پہ چلے گئے ہیں لوگ سٹریس دینے کے اور لینے کے کہ وہ اس حد تک ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے. یعنی آپ باقی انڈسٹریز کے حالات دیکھیں نا کہ کیا سلوک وہاں لیبر کے ساتھ اور مینجمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. سو اٹس ریئلی ہاربل. ہماری HR پریکٹسز تو بہت ہی پیتھیٹک ہیں، اور انڈسٹری ٹو انڈسٹری مطلب فارماسیوٹیکل انڈسٹری پھر کم از کم سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریگولیٹڈ بھی ہیں، کچھ SOPs کچھ چیزوں پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. باقی انڈسٹریز میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ان ریگولیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہاں تو نہ لوگوں کا بیچاروں کا کوئی حال ہے، اور نہ کام کا کوئی حال ہے، اور نہ کوئی جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اٹ از کائنڈ آف یہ بس وہ قابل بیان نہیں ہے. سو اس لحاظ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری از اسٹل اے مچ بیٹر پلیس ٹو ورک ایکچولی. لیکن بہرحال اسٹریس کا لیول یہاں پہ کافی ہے، اور وہ اسٹریس کو کوپ کرنا ضروری ہے لوگوں کے لیے بھی، اور جو اسٹریس دے رہے ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. اس کی بات ہم چونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ کچھ مزید بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو اگلی نشست میں ہم لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.